الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا میں شدت بقدر شدت جرم ہو۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ قرآن نے کفر کی سزا میں جو شدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کی مناسب ہے یا نہیں، اور یہ جرم شدید ہے یا نہیں۔ شاید آپ کے ذہن آپ کہیں کہ جرم شدید تو ہے مگر نہ ایسا شدید کہ اس کی سزا ہمیشہ جہنم ہو، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ خیال آپ کو اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے صرف فعل کی ظاہری صورت پر نظر کی، حالانکہ سزا اور جزا کا مدار محض ظاہری صورت پر نہیں بلکہ نیت کو بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے اصل مدار نیت پر ہی ہے، اور نیت تو کافر کی یہی ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو عبدالآباد تک اس حالت پر رہوں گا، اس لیے اپنی نیت کے موافق اس کو عبدالآباد جہنم کا عذاب و سزا ہوگا۔ اور اسی طرح مسلمان کا اسلام گو بظاہر متناہی ہے، مگر اس کی نیت تو یہ ہے اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ہمیشہ اسلام پر مستقیم رہوں گا، اس لیے اس کے لیے عبدالآباد ثواب جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی نصیحتیں۔ اب یہاں اس سورت میں ان آیات پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، جس میں بنی نوع انسان کو متعدد و عظیم احسانات جتائے گئے، جو انسانوں کے اول باپ یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر حق تعالی شانہ نے فرمائے۔ اور اس قصے کو بیان فرمانے سے پہلے بھی اللہ تعالی نے اپنا مربی اور خالق اور رازق اور محسن ہونا بتایا تھا، جس سے کفار کو یہ جتلانا مقصود تھا کہ ان احسانات کے باوجود تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتے ہو، اس کے احسانوں کو بھلاتے ہو اور اس کی توحید کا انکار کرتے ہو اور غیروں کا دم بھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالی شانہ نے ہم پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ان پر ہم کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سے جو خطائیں اور تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں ان پر ہمیں سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور ہماری توبہ کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنے جملہ احکام کی پیروی اور فرما برداری نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی کجی گمراہی اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، اور وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی اکثر احباب نے انہی کو روایت کیا ہے کہ یہی وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے، اور یہ ایک بہترین دعا ہے، قرآنی دعا ہے، بہترین دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد بندہ اس کو مانگے۔ اپنی اکثر دعاؤں کے اندر قرآنی جو دعائیں ہیں ربنا ظلمنا، ربنا، ان کو یاد رکھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔